حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا. کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا. وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا. اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا. کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا. عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک. اپنے سے نام رکھ لیا. کہا اچھا مبارک آیا تھا. شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا. دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے, قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے. اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے. جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے. جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے. اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو. ان کے ہر عضو کو, ان کے جسم کو, ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے عزیزوں. ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی. اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد, اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی. شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے. اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا, اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا. کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا, وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزوں. یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں. حسن یوسف الگ ہے, حسن مصطفیٰ الگ ہے. میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں. اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اے بار الہ جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے, کسی بھی طرح پہنچا دے. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی. بکریاں بہک گئی, بھٹک گئی. ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر, چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو. یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی. شہر قریب آ گیا. اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی, کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی. کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں, اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی. رونے لگی. لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں, سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں. اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی. اب رونے لگی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے. جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو, محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو. عزیزان گرامی ام معبد رونے لگی. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی. دیکھا آپ نے پہچان لیا. پوچھا ام معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی. ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا, تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں. ام معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے, وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک, کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا, ایک رات میرے گھر قیام کیا, ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا. صدیق اکبر مسکرائے, کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا, اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے, وہ محمد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ام معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا. کہا اے اللہ اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں, اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا, اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا. جانتے ہو وہی بوڑھی بکری, وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی, موت کا انتظار کر رہی تھی. پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی, زمانے ابوبکر صدیق میں دودھ دیتی رہی, زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی, زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا. عزیزان گرامی یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی
حسن کی یاد میں گزار